ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کر لو اعمال صالح، نیکی کی زندگی جلدی اختیار کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کر لو اعمال صالحہ، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پہ در پہ آئیں گے۔ حال یہ ہوگا کہ صبح کرے گا آدمی اس حال میں کہ اس میں ایمان ہوگا، اور شام کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا، اور شام کو وہ مومن ہوگا اور اگلی صبح وہ مومن نہ رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ دنیا کی متاع قلیل کے بدلے وہ اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ ڈالے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے نقل فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خبردار کیا، اور آپ نے نصیحت فرمائی، اور آپ نے اپنی امت کو فکر مند فرمایا کہ لوگوں اعمال صالحہ جلدی کر لو، اس سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ جب آدمی کی آنکھوں میں روشنی ہو نا تو موذی چیز نظر آتی ہے، نقصان دہ چیز نظر آتی ہے، گڑا نظر آتا ہے، سانپ بچھو بھی نظر آتا ہے۔ اعمال صالحہ کی بدولت جب دل روشن ہو جاتا ہے تو فتنوں سے حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی روشنی ہو تو آدمی گڑے سے بچتا ہے، کانٹے سے بچتا ہے، سانپ بچھو سے بچتا ہے، موذی اور مہلک چیز سے بچتا ہے۔ نیکیوں کے بدولت اندر کا انسان روشن ہو جائے، ضمیر روشن ہو جائے، دل روشن ہو جائے تو آدمی ظلمتوں سے، فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال صالحہ جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پہ در پہ آئیں گے۔ رات کا پہلا حصہ، پھر اگلا حصہ اس سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، پھر تیسرا حصہ اس سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اندھیرے میں۔ فرمایا ایسی ہر آنے والا فتنہ پہلے سے زیادہ اس میں ظلمت ہوگی۔ حال یہ ہوگا کہ صبح کرے گا آدمی اس حال میں کہ اس میں ایمان ہوگا، اور شام کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا، اور شام کو وہ مومن ہوگا اور اگلی صبح وہ مومن نہ رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ دنیا کے متاع قلیل کے بدلے وہ اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالے گا، وہ اپنا سب کچھ دے بیٹھے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا ہے کہ اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ ایسے حالات بھی آئیں گے، ایسے حالات بھی آئیں گے کہ آدمی صبح اس حال میں اٹھے گا کہ اپنے عقیدے پر ہوگا، اچھا خاصا مسلمان ہوگا، لیکن شام ہوتی ہی وہ گمراہی میں اور بدعملی کا شکار ہو کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے گا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا اس نے کیا کہا ہے، کیا بول چکا ہے، اور کس تحریک سے متاثر ہے، کن نظریات کا اس نے اثر لے دیا ہے، اور کس تحریر نے اس کے دل کی دنیا پہ اثر ڈالا ہے، اور دین کے کس حکم کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے، اسلام کے کس بنیادی اصول کے بارے میں اسے شک ہو چلا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ نئی نئی تحریکیں ہوں گی، نئی نئی فتنے ہوں گے، نئی نئی تحریکیں ہوں گی، نئے نئے تحریریں ہوں گی، نئے نئے انداز ہوں گے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اس زمانے میں تو گھر گھر کی فتنہ نہیں تھا نا۔ اب تو کوئی آدمی گھر کی چار دیواری کے اندر بھی موجود ہے تو باطل کی دعوت اس گھر میں پہنچ رہی ہے،
اس کے پلنگ پر بھی پہنچ رہی ہے، اس کے ڈرائنگ روم میں بھی پہنچ رہی ہے، اس کی بچیوں تک بھی پہنچ رہی ہے، بچوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ابا موجود ہے تب بھی بیٹی تک پہنچ رہا ہے، اماں کی نظر موجود ہے تب بھی بیٹے تک باطل کی نظریات پہنچ رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، اندازہ ہی نہیں ہو رہا یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کس سے متاثر ہے اور کن نظریات کو اپنے اندر لے رہا ہے اور کس گمراہ کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے اور کس کی تحریر سے یہ دین کے معاملے میں اور دین کے بنیادی اور ضروری اصول اور نظریات کے بارے میں یہ شک میں مبتلا ہو گیا، اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسے ایمان کشف فتنے موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا، اعمال صالحہ کے اہتمام میں سبقت کر لینا، جلدی کر لینا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ اور پھر اعمال خیر کی توفیق ہی نہ ہو۔ اور پھر یہ اعمال صالحہ یہ تمہارا حصار کا کام کر سکتے ہیں، حفاظت کا کام کر سکتے ہیں، کہ اگر اعمال صالحہ کرتے رہو گے ان فتنوں سے محفوظ۔ بر صغیر کی تاریخ میں لکھا ہے، ایک وقت آیا تھا کہ اس بر صغیر میں آریہ سماج ہندوؤں کی ایک تحریک چلی تھی، اور اس تحریک نے لاتعداد مسلمانوں کو ہندو بنا دیا، ہندو بنا دیا، لیکن وہ گھر اس سے محفوظ رہے جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی۔ وہ گھر محفوظ، ورنہ تعداد گھرانے اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے اور لوگ ہندو بن گئے تھے۔ اور اب تو اس سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے، ہندو آدمی بن جائے نا تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے، خاندان کو پتہ چل جاتا ہے، برادری کو پتہ چل جاتا ہے، معاشرے کو پتہ چل جاتا ہے، تو آدمی کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میرے سے سوشل بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے اور میں اسلامی معاشرے کی مفادات سے محروم بھی ہو سکتا ہوں۔ ہندو بننا، عیسائی بننا علی الاعلان آسان نہیں ہوتا، لیکن اب ایسی نظریات ہیں اور اب ایسی گمراہیاں ہیں کہ بیٹا باپ کا ہے، مسلمانوں کے گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کی سوچ مسلمانوں کی سے نہیں ہے، وہ ذہنی اور فکری طور پہ اسلام سے بیزار ہو چکا، لیکن کسی کے کان میں جوں بھی نہیں رینگتی، کسی کے ماتھے پہ بلی نہیں آتا، وہ حدیث کے بارے میں بدگمان ہے، اللہ کے بارے میں الیاذ باللہ بدگمان ہے، قرآن کی سچائی اور حقانیت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں رہا، وہ اسلام کے بہت سارے احکامات کا انکار کر چکا، لیکن اس برادری میں بھی رہ رہا ہے، اس خاندان میں بھی رہ رہا ہے، اس کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اسی دسترخوان پہ کھا بھی رہا ہے، زندگی بھی گزار رہا ہے، اور وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے مسلمان نہیں رہا، دہریہ ہو چکا ہے، کہتا میں خدا کو نہیں مانتا، الیاذ باللہ۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ قرآن سچی کتاب ہے؟ ایک بچہ ابھی کورونا کے زمانے میں، عجیب بات، ایک بچہ میرے پاس بیٹھا تھا، اس وقت وہ کلاس لے رہا تھا، لمس سے ایک ٹیچر پڑھا رہا تھا، وہ میرے پاس بیٹھ کے کلاس لے رہا تھا، تو ایک بچے نے سوال کیا، وہ سوال نیچے لکھا ہوا آ رہا تھا کہ سر میں قرآن کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اب ٹیچر نے کیا کہا؟ ٹیچر کہنے لگا ہاں یہ بات تو ہے، اور یہ کوئی ایک دو نہیں، آپ کے ان اداروں میں ایسی مخلوق دسیوں میں نہیں سینکڑوں میں ہیں۔ ماں باپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد جا کدھر رہی ہے،
اور خاص طور پہ جب اس ماحول میں گناہوں کی گندگی اور ظلمت ہے نا، اور بے حیائی اور نشہ آور چیزیں ہیں، تو دل کی زمین سازگار ہو جاتی ہے فتنے قبول کرنے کے لیے. بڑی سے بڑی گمراہی آسانی سے قبول کر لیتی ہے. لا مذہب ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا اس مذہب سے کوئی تعلق، اور فخریہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات صدیوں پہلے بتائی، آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مشاہدہ ہو رہا ہے. مسلمانوں کی اولادیں، مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کے گھرانے، اور بہت خوبصورت عنوانات کے ساتھ تعلیم، تعلیمی ادارہ، یونیورسٹی، کالج، اسکول، لٹریچر، ریسرچ، خوبصورت عنوانات کے ساتھ. لیکن اس کے اندر کیا زہر پلایا جا رہا ہے، کیا بے دینی پلائی جا رہی ہے، کیا لا مذہب پن انہیں کس لے کے جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو اس کا شعور نہیں. اور سوچتا بھی نہیں مسلمان کہ وہ جن کے پاس پڑھتا ہے ان کا کوئی مذہب اسلام سے تعلق بھی ہے یا نہیں. جس ماحول میں بھیج رہا ہے وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا کچھ تذکرہ بھی ہے یا نہیں. لیکن چونکہ اس کے پیش نظر تو دنیا ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا لوگ اپنا دین ایمان دے بیٹھیں گے دنیا کی خاطر. تو آج اپنی اولادیں کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کے لیے نا. آج ہم اپنی اولادیں کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ صرف اس دنیا کے لیے نا، کہ کسی طرح اس کی دنیا اچھی ہو جائے اور دنیا خوشحال ہو جائے، چاہے نہ ختم ہونے والی زندگی برباد ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اپنا دین ایمان دے بیٹھیں گے، اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا. کس لیے؟ دنیا کے لیے. دنیا کے لیے ان کی ترجیح بن جائے گی دنیا کی خوشحالی، دنیا کا اسٹیٹس، لوگوں کی نظروں میں اچھا ہونا، یہ ان کا زندگی کی ترجیح بن جائے گی. مذہب، دین، اسلام، حیا، غیرت، اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق، یہ سب ثانوی درجے ہیں. یہ آج کے کھوٹے سکے ہیں. آج لوگوں کی نظروں میں ان کی اہمیت ختم ہو گئی. ہوش آئے گا پھر افسوس ہوگا اور پھر حسرت ہوگی، یہ کیا نقصان کر دیا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے سب سے بڑے مہربان، سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والے، انہوں نے تو اپنی امت کو خبردار کر دیا کہ ایسے ظلمت بھرے فتنے آئیں گے. بچوں، جس بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، تو اس کے لیے اسلام سے نکلنا کیا ہے. جسے پتہ ہی نہیں، ایمانیات کا ہی پتہ کوئی نہیں، اسلام کے بنیادی ضروری چیزوں کا اسے علم ہی نہیں، تو کوئی بھی گمراہی قبول کر سکتا ہے. وہ کسی بھی لادین آدمی کا نظریہ قبول کر سکتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا، نیکیاں کر لو، اپنے بچوں کو نیک بنا لو، اپنے بچے بچیوں کو نیک بنا لو. تعلیم بری نہیں، اس امت کا جہالت سے تعلق نہیں، اس امت کا تعلق تعلیم سے ہے. لیکن ایسا ماحول بھی خدا کے لیے نہ دیں کہ وہ بے دینی ہو جائے. اس امت کا تعلق تعلیم سے ہے، جہالت سے نہیں. لیکن اللہ کے لیے اس نام پر اپنی اولادوں کا ایمان دین بھی تو نہ دے، انہیں دین اسلام سے بیزار بھی تو نہ ہونے دیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو اور اپنی زندگی کو نیکیوں پہ لے کے آؤ، اعمال صالحہ اختیار کرو، تقوی پہ آؤ، تاکہ ظلمت نظر تو آئے، گمراہی پتہ تو لگے، غلط بات کا احساس تو ہو.
یہ اللہ کے نبی نے آگاہ فرمایا، توجہ دلائی کہ ایسا دور آئے گا، اور وہ دور موجود ہے، وہ دور موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرمائے، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔